اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص۔ یہ سورہ سواد ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے، سراسر یاد دہانی، کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ منکرین سخت تکبر اور زدم زدہ میں مبتلا ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے لیے عذاب کہاں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، تو انہوں نے ہائے پکار کی کہ اپنے آپ کو بچا لیں، مگر وہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا ہے، اور ان منکروں نے کہہ دیا کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہی چیز مطلوب ہے۔ ہم نے یہ بات اس آخری ملت میں تو کبھی سنی نہیں، کچھ نہیں، یہ اس کی گھڑی ہوئی ہے۔ کیا یہ یاد دہانی ہم میں سے اسی پر نازل کی گئی ہے؟ نہیں، یہ باتیں کچھ نہیں، بلکہ یہ میری یاد دہانی کی طرف سے شک میں ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ۔ اپنے سوائے کسی کو ہماری عنایتوں کا حقدار نہیں سمجھتے۔ کیا تیرے پروردگار عزیز و وہاب کی رحمت کے خزانے انہی کی تحویل میں ہیں، یا زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کی بادشاہی انہی کے اختیار میں ہے؟ یہی بات ہے تو آسمانوں میں چڑھ جائیں اور اس کی رحمت کو روک دیں۔ لشکروں میں سے کوئی بڑے سے بڑا لشکر بھی خدا کے مقابل میں اٹھے گا تو وہیں شکست کھا کر رہے گا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب
إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے بھی جھٹلا چکے ہیں۔ یہ گروہ تھے جنہوں نے اسی طرح شکست کھائی۔ ان میں سے ہر ایک نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر نازل ہو کے رہا۔ یہ بھی ایک ڈانٹ ہی کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ یہ تو کہہ چکے کہ ہمارے پروردگار ہمارا حساب تو روز حساب سے پہلے ہی ہم کو چکا دے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اے پیغمبر، اور بڑی قوت کے مالک ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جھنڈ کے جھنڈ، سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور نزاعات میں فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ تمہیں ان لوگوں کی خبر پہنچی ہے جو مقدمہ لے کر آئے تھے جب وہ دیوار پھاند کر اس کے محراب میں داخل ہو گئے؟ اس وقت جب وہ داؤد کے پاس پہنچ گئے تو وہ ان سے ڈر گیا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ آپ ڈریں نہیں، ہم دو فریق معاملہ ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور کوئی بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔
اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے بحث میں مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا، اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً تم پر ظلم کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ معاملے کے اکثر شریک اسی طرح ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ اس سے وہی بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اس وقت داؤد کو خیال ہوا کہ یہ تو ہم نے اس کا امتحان کیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے پروردگار سے معافی چاہی اور اس کے حضور جھک کر سجدے میں گر گیا اور پورے دل سے اس کی طرف رجوع ہوا۔ تب اس کی وہ خطا ہم نے معاف کر دی، اور اس کے لیے یقیناً ہمارے پاس تقرب کا خاص مقام اور اچھا انجام ہے۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں حاکم بنایا ہے تو لوگوں کے درمیان اسی طرح انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو، اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دے۔ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یقیناً سخت سزا ہے، اس لیے کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ لیکن یہ آ کر رہے گا، اس لیے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کا ہم نے عبث پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو انکار پر اڑ گئے ہیں، سو ان منکروں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا خدا سے ڈرنے والوں کو اس کے نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ قرآن اسی حقیقت کی یاد دہانی کرتا ہے۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے اے پیغمبر تمہاری طرف نازل کی ہے، اس لیے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس لیے کہ عقل والے اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، کیا ہی خوب بندہ تھا، کچھ شک نہیں کہ وہ خدا کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق۔ یاد کرو جب خاصے کے اصیل اور عمدہ گھوڑے شام کے وقت اس کے ملاحظے کے لیے پیش کیے گئے اور ان کے دیکھنے میں وہ ایسا محو ہوا کہ نماز جاتی رہی، تو اس نے کہا یہ تو اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر میں مال کی محبت میں لگ گیا، یہاں تک کہ آفتاب مغرب کے پردے میں چھپ گیا ہے۔
ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ وہ لائے گئے تو غلبہ حال میں وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار کے ہاتھ چلانے لگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ ہم نے سلیمان کو ایک اور آزمائش میں بھی ڈالا تھا اور اس کے تخت پر ایک دھڑ کی طرح ڈال دیا تھا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لیے زیبا نہیں، بے شک تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ سو ہم نے ہوا کو اس کی خدمت میں لگا دیا جو اس کے حکم سے جدھر وہ جانا چاہتا تھا سازگار ہو کر چلتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اور سرکش جنوں کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیا، ہر طرح کے ماہر معماروں اور غوطہ خوروں کو جو کام میں لگے رہتے، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں بندھے رہتے تھے۔ هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ یہ ہماری بے حساب بخشش ہے، اب تم لوگوں کو دو اور احسان کرو یا اس کو روکے رکھو۔ ہم نے سلیمان سے کہا تھا اور ہمارے پاس آگے بھی یقیناً اس کے لیے تقرب کا خاص مقام اور اچھا انجام ہے۔ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے سخت دکھ اور آزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہم نے ہدایت کی کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اس نے مارا تو ایک چشمہ نکل آیا، فرمایا یہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اس سے شفا ہو جائے گی۔ پھر اس کے اہل و عیال بھی ہم نے اسے دوبارہ عطا فرمائے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، اس لیے کہ اس پر اپنی طرف سے رحمت فرمائیں اور اس لیے کہ عقل والوں کو یاد دہانی ہو۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے اپنے آپ کو مارو، اور اپنے کو سزا دینے کی جو قسم تم نے کھا لی تھی اس میں حانث نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے ہر حال میں صابر پایا، کیا ہی خوب بندہ تھا، کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار
وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، قوت اور بصیرت والے۔ ہم نے ان کو ایک خاص کام اس گھر کی یاد دہانی کے لیے منتخب کیا تھا، اور یقیناً وہ ہمارے ہاں برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب بھی اخیار میں سے تھے۔ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ یہ یاد دہانی ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں بہت سے میوے اور مشروبات اپنے خدام سے طلب کر رہے ہوں گے، ان کے پاس شرمیلی ہمسن عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ ازواج۔ ایک طرف یہ اور دوسری طرف سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جا پڑیں گے۔ سو کیا ہی برا مقام ہے یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کو چکھیں، اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ان کے لیے موجود ہوں گی۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ انہیں بتایا جائے گا یہ تمہارے پیرووں کی بھیڑ چلی آ رہی ہے، یہ بھیڑ بھی تمہارے ساتھ ہی داخل ہونے والی ہے۔ فوراً کہیں گے ان پر خدا کی مار، یہ تو آگ میں پڑنے والے ہیں۔ پیرو جواب دیں گے بلکہ تم پر خدا کی مار، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تم ہی ہمارے آگے لائے ہو، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب، یہ جو اس کو ہمارے آگے لائے ہیں ان کو تو اس بھڑکتی آگ میں دونا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار
إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. اس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو ہم بروں میں گنا کرتے تھے؟ کیا اس لیے کہ ہم نے یوں ہی محض شرارت سے ان کو مذاق بنا لیا تھا، یا وہ بھی یہاں موجود ہیں اور ان سے ہماری نگاہیں چوک رہی ہیں؟ کچھ شک نہیں اہل دوزخ کی یہ تو تکار ایک واقعی بات ہے جو ہو کر رہنی ہے۔ قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. ان سے کہو اے پیغمبر کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں، اپنے معبودوں کے بل پر تم میرے انذار سے بے پرواہ ہو رہے ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یکتا اور سب پر غالب، وہی زمین اور آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، زبردست اور بخشنے والا۔ کہو کہ جس سے میں خبردار کر رہا ہوں وہ ایک بڑی خبر ہے اور تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. مجھے عالم بالا کی کچھ خبر نہ تھی جب دوزخ کے لوگ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے، یہ وحی کی باتیں ہیں اور مجھے یہ وحی صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ان کے انکار کی وجہ بھی وہی ہے پیغمبر جو ابلیس کی تھی۔ انہیں وہ قصہ سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا
کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ فرشتے سب کے سب اکٹھے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نہیں گرا، اس نے گھمنڈ کیا اور منکروں میں سے ہو گیا۔ پروردگار نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یہ تو نے تکبر کیا یا اپنے ذوم میں تو کوئی برتر ہستی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے کہیں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر اب جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا، پروردگار پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، جا، تجھے اس دن تک کی مہلت ہے جس کا وقت معین ہے۔ اس نے کہا، پھر مجھے بھی تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا تیرے ان بندوں کے سوا جنہیں تو نے ان میں سے خاص کر لیا ہو۔ فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سب لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ ان سے کہہ دو، اے پیغمبر، کہ میں یہ قرآن سنا رہا ہوں تو اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور نہ میں اپنے کو بنا کر پیش کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے، اور یقین رکھو کہ جو خبر یہ دے رہا ہے اس کی حقیقت تم کو تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفى ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے نہایت اہتمام کے ساتھ، جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے اے پیغمبر اس کتاب کو تمہاری طرف قول فیصل کے ساتھ اتارا ہے، سو اللہ ہی کی بندگی کرو، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سنو، خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب تر کر دیں، اللہ یقیناً ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا جو جھوٹے اور ناشکرے ہیں۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو اللہ الواحد القہار۔
یہ احمق سوچتے نہیں کہ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جو چاہتا اپنے لیے خود منتخب کر لیتا، مگر وہ اس سے پاک ہے، وہ اکیلا خدا ہے، سب پر قابو رکھنے والا۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ زمین اور آسمانوں کو اس نے مقصد سے پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور سورج اور چاند کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر کے لیے چلا جا رہا ہے۔ سنو، وہی زبردست ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی کے جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی 8 قسمیں اتاری، نر و مادہ، اس لیے کہ ان سے اپنی معیشت کی ضرورتیں پوری کرو۔ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں وہ ایک کے بعد دوسری خلقت میں تمہیں 3 اندھیروں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہاں بھٹکا دیے جاتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ہاں، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر گزار ہوگے تو اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا۔ یاد رکھو، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہاری واپسی تمہارے پروردگار ہی کی طرف ہوگی، تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتا دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے
تو وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکارتا ہے۔ پھر جب اس کا پروردگار اپنی طرف سے اس کو فضل عطا فرماتا ہے تو پہلے جس چیز کے لیے پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اس سے کہو اے پیغمبر کہ تھوڑے دن اپنے اس کفر کے ساتھ بہرہ مند ہو لو، اس میں شبہ نہیں کہ بالآخر تم دوزخ والوں میں ہوگے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذکر اولو الالباب۔ لوگو، کیا وہ جو رات کی گھڑیوں میں اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے اور کبھی قیام میں عاجزی کرنے والے ہیں، آخرت سے اندیشہ ناک اور اپنے پروردگار کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور جو اپنے شریکوں کے سہارے پر اس کو بھلائے ہوئے ہیں، برابر ہو جائیں گے؟ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں سے یاد دہانی تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی اختیار کریں گے ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہے۔ تمہارے وطن کی زمین اگر تمہارے لیے تنگ کر دی گئی ہے تو مایوس نہ ہو، خدا کی زمین وسیع ہے، وہ اس کی راہیں تمہارے لیے کھول دے گا، اور اس کے جو بندے ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے انہی کے لیے ان کا صلہ بے حساب پورا کیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلك هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، رہے تم تو اس کے سوا جس کی بندگی چاہو کرو، میں اس سے بری ہوں۔ کہہ دو کہ خسارے میں تو در حقیقت وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سنو، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہی چیز ہے جسے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ میرے بندو، اس لیے مجھ سے ڈرو۔
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس کے برخلاف جو شیطان سے بچے کہ اس کی بندگی کریں اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میرے ان بندوں کو خوشخبری دو، یہ جو بات کو توجہ سے سنتے پھر اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد۔ پھر کیا جس پر عذاب کی بات پوری ہو چکی اور جس کا ٹھکانہ اب دوزخ ہی ہے، تو کیا تم اس کو بچاؤ گے جو دوزخ میں پڑا ہے؟ البتہ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے اور بالا خانوں کے اوپر بھی آراستہ بالا خانے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اقتدار پر زوال نہ آئے گا۔ تم نے دیکھا نہیں اے پیغمبر کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین میں اس کے چشمے بہا دیے، پھر وہ اس سے طرح طرح کی رنگ بدلتی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ خشک ہونے لگتی ہے تو اس کو تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے، پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بڑی یاد دہانی ہے۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ان پر افسوس، ان کے دل سخت ہو گئے، پھر کیا وہ جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہیں، ان لوگوں کے برابر ہو جائیں گے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں؟ سو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد دہانی کے معاملے میں سخت ہو گئے، یہی کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ لوگو، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ایسی کتاب کی صورت میں جس کا ہر جزو دوسرے سے ہم رنگ اور جس کی صورتیں جوڑے جوڑے ہیں،
اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے اور اسی کے مطابق گمراہ بھی کرتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ پھر کیا جو قیامت کے دن برے عذاب کی مار اپنے چہرے پر روکے گا وہ ان ہدایت پانے والوں کے برابر ہو جائے گا؟ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اس کمائی کا مزہ جو تم کرتے رہے۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا تو ان پر ہمارا عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اے کاش یہ لوگ اس کو سمجھتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی تمثیلیں بیان کر دی ہیں اس لیے کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ایسے قرآن کی صورت میں جو عربی زبان میں ہے، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے عذاب سے بچیں۔ یہ شرک اور توحید کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کے لیے ایک غلام کی تمثیل بیان کرتا ہے جس میں کئی آقا شریک ہیں جو آپس میں کشمکش رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے غلام کی جو پورا کا پورا ایک ہی شخص کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شکر کا سزاوار صرف اللہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ ان کی ہٹ دھرمی پر غم نہ کھاؤ اے پیغمبر، تم کو بھی یقیناً مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر طے ہے کہ تم سب لوگ اپنا مقدمہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے حضور پیش کرو گے، سو اس دن ان سے بڑھ کر اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا کون ہوگا جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی۔ ایسے منکروں کا ٹھکانہ کیا جہنم میں نہ ہوگا؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم
ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ ہاں، جو سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے پورے دل کے ساتھ اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں جو چاہیں گے ہوگا۔ یہ صلہ ہے ان کا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اس لیے کہ جو عمل انہوں نے کیے تھے ان کے بدتر انجام کو اللہ ان سے دور کرے اور ان کا اجر ان کو عطا فرمائے، ان کے اعمال کا بہترین صلہ۔ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام۔ تم ان سے کیوں ڈرو اے پیغمبر؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ تم کو ان سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اس کے سوا بنا رکھے ہیں۔ ان کی پرواہ نہ کرو، انہیں خدا نے گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور جنہیں خدا اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے انہیں پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جنہیں خدا ہدایت بخشے انہیں کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیوں ڈرو؟ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو پھر تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا جن دیویوں کو تم پکارتے ہو کیا یہ اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتی ہیں؟ یا اللہ مجھ پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کیا یہ اس کے فضل کو روکنے والی ہو سکتی ہیں؟ کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کرو، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، پھر جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دیتا ہے، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ٹک کے رہ جاتا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ۔ تم پر ان کو سمجھانے ہی کی ذمہ داری ہے اے پیغمبر، اس میں کچھ شک نہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہم نے تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے، لہذا جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے پائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔
تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہو۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانیں قبض کرتا ہے جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی انہیں بھی نیند کی حالت میں اسی طرح قبض کر لیتا ہے، پھر جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ان کو روک لیتا ہے، اور جو باقی ہیں انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اس کے باوجود کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو اگرچہ وہ کچھ اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ عقل و شعور رکھتے ہوں، کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اسی حماقت کا نتیجہ ہے کہ جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے کہ اس میں خدا کی بے لاگ عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی، ان کے دل کٹتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ اب اللہ کے حوالے کرو اور کہو کہ اے اللہ، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، غائب و حاضر کے جاننے والے، اپنے بندوں کے درمیان تو ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ اس وقت نہیں مان رہے، لیکن ان ظالموں کے پاس اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو برے عذاب سے بچنے کے لیے یہ بغیر کسی تردد کے روز قیامت اس کو فدیے میں دینا چاہیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا یہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے اعمال کے برے نتیجے ان کے سامنے آ جائیں گے اور انہیں وہی چیز گھیر لے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ
أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سو انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے. اس کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اس پر ہم اپنی طرف سے فضل فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ان سے پہلے والوں نے بھی یہی بات کہی تھی، تو جو کچھ وہ کماتے رہے ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا اور ان کے اعمال کے برے نتیجے ان کے سامنے آ گئے. ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، ان کے اعمال کے برے نتیجے ان قریب ان کے سامنے آ جائیں گے اور یہ خدا کو ہرا نہیں سکیں گے. کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہوں. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. ان سے کہو کہ میرے بندو جنہوں نے میرے شریک ٹھہرا کر اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے. اس کی شفقت ابدی ہے. تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر اس کا عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت
كنت من الكافرين. تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی کہے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو مجھ سے خدا کے معاملے میں صادر ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو مذاق ہی اڑاتا رہا۔ یا یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی اس سے ڈرنے والوں میں ہوتا۔ یا عذاب کو دیکھے تو کہے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر جانا ہو کہ میں بھی خوبی سے عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیوں نہیں، میں نے تو ہدایت بخشی تھی، چنانچہ میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، پر تم نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور منکروں میں شامل رہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ لوگوں قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں جنہوں نے خدا کے شریک ٹھہرا کر خدا پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا جہنم میں نہ ہوگا؟ اس دن اللہ ان لوگوں کو ان کے مامن میں نجات عطا فرمائے گا جو اس سے ڈرتے رہے۔ ان کو نہ وہاں کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے خزانوں سے کوئی دوسرا کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا ہے وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ ان سے کہو نادانو، یہ واضح حقائق ہیں، کیا پھر بھی تم مجھے اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کے لیے کہتے ہو؟ درا حالی کہ تمہاری طرف بھی یہ پیغمبر یہ وحی بھیجی جا چکی ہے اور ان کی طرف بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل اکارت ہو کر رہ جائے گا اور تم ضرور خسارے میں پڑو گے۔ اس لیے ہرگز شرک نہ کرو بلکہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور اسی کے شکر گزار بندوں میں رہو۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ ان لوگوں نے خدا کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اس کے شریک ٹھہرا دیے، ورنہ اس کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین گویا اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس دن ساری خدائی کا حال یہ ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو دفتن وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور گواہی کے لیے پیغمبر حاضر کیے جائیں گے، اور وہ بھی جو گواہی کے منصب پر فائز کیے گئے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا تھا پورا دے دیا جائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ اس کے بعد توحید کی دعوت کا انکار کرنے والے گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے پروردگار کی آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تو صحیح، مگر عذاب کی بات منکروں پر پوری ہو کے رہی۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، سو تکبر کرنے والوں کا یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے پاسبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، خوش رہو اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔
اور وہ ان کے جواب میں کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں ٹھہریں تو یہ صلہ ہوگا ان کا، سو عمل کرنے والوں کا یہ کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس دن جب زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش الہی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس دن لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف سے صدا بلند ہوگی کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، جہانوں کا پروردگار۔